السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لیکچر نمبر 11 دا بوائے ہو کرائیڈ وولف، اے وائز کاؤنٹنگ، دا بلو جیکل، یہ 3 سٹوریز سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ بک کے مطابق لاسٹ سٹوریز ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم ایپلیکیشن سیکھیں گے۔ چلیں سٹوریز سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا بوائے ہو کرائیڈ وولف، وہ لڑکا جو بھیڑیا بھیڑیا چلاتا تھا۔ ونس ایک دفعہ دیر لیوڈ رہتا تھا آ شیپرڈ، ایک چرواہا۔ بوائے لڑکا، ان سمال ایک چھوٹے سے ولیج گاؤں میں ایک دفعہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چرواہا لڑکا رہتا تھا۔ ہز ڈیوٹی، اس کا کام واز تھا ٹو لک آفٹر، دیکھ بھال کرنا تھا، دا شیپ، بھیڑوں کے، گریزنگ، چرنے کے لیے، نیئر دا فوریسٹ، جنگل کے قریب۔ اس کا کام جنگل کے قریب چرنے والی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ ہی فیلٹ، اس نے محسوس کیا، ویری لونلی، بہت تنہائی، وائل سٹنگ، بیٹھے ہوئے، آن دا ہل، پہاڑی پر، آل ڈے، سارا دن، وہ سارا دن پہاڑی پر بیٹھا اکیلا محسوس کرتا تھا۔ ٹو امیوز ہمسیلف، خوش ہونے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، ہی تھاٹ، سوچا، آ پلینگ، کھیلنے کا، آ ٹرک، ایک چال، آن دا ولیجرز، گاؤں والوں کے ساتھ، خود کو خوش کرنے کے لیے اس نے گاؤں والوں سے مذاق کرنے کا سوچا۔ ون ڈے، ایک دن، ہی شاؤٹڈ، وہ چلایا، لاؤڈلی، زور سے، ووف ووف، ایک دن اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، بھیڑیا بھیڑیا۔ ہیئرنگ ہز کرائز، اس کی چیخیں سنتے ہوئے، دا ولیجرز، گاؤں والے، رشڈ، لپکے یا بھاگے، ٹو ہیلپ ہم، اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کی آواز سن کر گاؤں والے مدد کے لیے دوڑ آئے۔ دے فاؤنڈ، انہیں پایا، نو وولف، کوئی بھی بھیڑیا، اینڈ ریئلائز، انہیں احساس ہوا، دا بوائے، لڑکا، واز لینگ، جھوٹ بول رہا تھا، وہاں کوئی بھیڑیا نہ تھا، اور انہیں معلوم ہوا کہ لڑکا جھوٹ بول رہا تھا۔ Once there lived a shepherd boy in a small village. His duty was to look after the sheep grazing near the forest. He felt very lonely while sitting on the hill all day. To amuse himself, he thought of playing a trick on the villagers. One day he shouted loudly, "Woof, woof!" Hearing his cries, the villagers rushed to help him. They found no wolf and realized the boy was lying. The villagers، گاؤں والے، وارن، تنبیہ کی یا خبردار کیا، دا بوائے، لڑکے کو، ناٹ ٹو ٹیل لائز، وہ جھوٹ نہ بولے، اگین، دوبارہ، گاؤں والوں نے لڑکے کو دوبارہ جھوٹ نہ بولنے کی تنبیہ کی۔ آفٹر سم ڈیز، کچھ دن کے بعد، دا بوائے، لڑکے نے، ریپیٹڈ، دہرایا، دا سیم ٹرک، یہی مذاق۔ چند دن بعد لڑکے نے پھر وہی مذاق دہرایا، اگین، دوبارہ، دا ولیجرز، گاؤں والے، کیم، آئے، رننگ، بھاگتے ہوئے، بٹ لیکن فاؤنڈ، پایا، نتھنگ، کچھ نہیں۔ دوبارہ گاؤں والے دوڑے آئے مگر کچھ نہ ملا۔ دس ٹائم، اس مرتبہ، دے بیکیم اینگری، وہ ناراض ہو گئے، اینڈ ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا، ناٹ ٹو ٹرسٹ، بھروسہ نہ کرنے کا، ہم، اس پر، اگین، دوبارہ۔ اس بار وہ ناراض ہو گئے اور اس پر اعتماد ختم کر دیا۔ ون ایوننگ، ایک شام، a real wolf، ایک حقیقی بھیڑیا، came out، باہر آیا، آف دا فوریسٹ، جنگل سے، ایک شام، واقعی، جنگل سے ایک بھیڑیا آ گیا۔ دا wolf attacked، اس نے حملہ کر دیا، دا sheep، بھیڑ پر، fiercely، سخت، بھیڑیے نے بھیڑوں پر سخت حملہ کر دیا۔ دا frightened، ڈرا ہوا،
बॉय लड़का क्राई चिल्लाया फॉर हेल्प मदद के लिए अगेन दोबारा डरा हुआ लड़का फिर मदद के लिए चीखा द विलेजर्स वार्न द बॉय नॉट टू टेल lies again. After some days, the boy repeated the same trick. Again, the villagers came running but found nothing. This time, they became angry and decided not to trust him again. One evening, a real wolf came out of the forest. The wolf attacked the sheep fiercely. The frightened boy cried for help again. But no one came. कोई ना आया to help मदद करने के लिए him उसकी this time इस मर्तबा लेकिन इस बार कोई भी मदद के लिए ना आया. The villagers गांव वाले thought ने सोचा he was telling वो बोल रहा है lies again दोबारा झूठ. गांव वालों ने समझा कि वो फिर झूठ बोल रहा है. The wolf killed many sheep. भेड़िए ने मार दिया many sheep बहुत सी भेड़ों को and ran away और भाग गया. भेड़िए ने कई भेड़ें मार डाली और भाग गया. The boy realized एहसास हुआ his mistake अपनी गलती का and wept रोया bitterly ज़ारो कतार. लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ज़ारो कतार रोने लगा. He understood वो समझ गया that के no one believes कोई यकीन नहीं करता a liar एक झूठे पर. इवन हत्ता के मैन जब ही स्पीक्स वो बोलता है द ट्रूथ सच. इसे समझ आ गई कि झूठे की सच पर भी कोई यकीन नहीं करता. बट नो वन केम टू हेल्प हिम दिस टाइम. द विलेजर्स थॉट ही वॉज टेलिंग लाइज अगेन. द वोल्फ किल्ड मैनी शीप एंड रैन अवे. द बॉय रियलाइज हिज मिस्टेक एंड wept bitterly. He understood that no one believes a liar even when he speaks the truth. Moral: lying breaks trust. इत्माद झूठ इत्माद तोड़ देता है. A liar is not believed even when he speaks the truth. झूठे की सच बात पर भी यकीन नहीं किया जाता. Honesty is the best policy. ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है. A wise counting दानिशमंदाना गिनती. There was once a poor a गरीब but wise farmer एक अक्लमंद किसान who lived जो रहता था in a small एक छोटे से विलेज गांव में. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गरीब मगर अक्लमंद किसान एक छोटे से गांव में रहता था. He had 3 sons. उसके 3 बेटे थे who often जो अक्सर करार लड़ते थे ओवर स्मॉल मैटर छोटी छोटी बातों पर. इसके 3 बेटे थे जो मामूली बातों पर अक्सर लड़ते झगड़ते थे. द फार्मर किसान वांटेड चाहता था टू टीच सबक देना देम उन्हें द वैल्यू कदर का ऑफ विजडम दनाई की एंड यूनिटी और इत्तेहाद की. किसान अपने बेटों को दनाई और इत्तेहाद की अहमियत सिखाना चाहता था. वन डे एक दिन ही गेव उसने दिया ईच सन हर बेटे को आज स्मॉल बैग एक छोटा थैला ऑफ व्हीट ग्रेन्स गंदम के दानों का. एक दिन इसने हर बेटे को गेहूं के दानों की एक छोटी थैली दी. ही आज उसने कहा देम उन्हें टू काउंट वो गिने द ग्रेन्स दाने केयरफुली एहतियात के साथ एंड रिपोर्ट और बताएं द नंबर और तादाद बताएं. इसने इन्हें दाने गौर से गिनने और तादाद बताने को कहा. There was once a poor but wise farmer who lived in a small village. He had 3 sons who often quarreled over small matters. The farmer wanted to teach them the value of wisdom and unity. One day he gave each son a small bag of wheat grains. He asked them to count the grains carefully and report the number. The first son पहले बेटे ने काउंटेड गिना इन ग्रेट हेस्ट बहुत तेजी के साथ एंड फिनिश्ड ख़त्म कर दिया क्विकली तेजी से या जल्दी से. पहले बेटे ने
بہت جلدی میں گنتی گنی اور فوراً مکمل کر لی. دا سیکنڈ سن دوسرے بیٹے نے کاؤنٹڈ گنا سلولی ایسا ایسا بٹ لیکن کیپٹ ریکاؤنٹنگ لیکن وہ دوبارہ گنتا رہا اگین اینڈ اگین بار بار. دوسرے بیٹے نے ایسا ایسا گنتی کی مگر بار بار دوبارہ گنتا رہا. دا تھرڈ سن تیسرے بیٹے نے کاؤنٹڈ گنا کاملی خاموشی سے یا سکون سے ارینجنگ ترتیب دیا دا گرینز دانے کو ان روز قطاروں میں. تیسرے بیٹے نے سکون سے دانوں کو قطاروں میں رکھ کر گنا. وین جب دے رپورٹڈ جب انہوں نے رپورٹ کیا یا بتایا دیر آنسر اپنے جوابات آل تھری نمبرز تینوں کے تعداد جو تھی ور ڈیفرنٹ مختلف تھی. جب انہوں نے جواب بتائے تو تینوں کی تعداد مختلف تھی. دا فارمر کیسان اسمائلڈ مسکرایا اینڈ چیکڈ دا گرینز اور دانوں کو دیکھا ہمسر بذات خود. کسان مسکرایا اور خود دانوں کی گنتی کی. ہی فاؤنڈ اس نے پایا دیٹ کہ دا تھرڈ تیسرا سنز کاؤنٹ تیسرے بیٹے کی جو گنتی تھی واز کریکٹ صحیح تھی. اس نے پایا کہ تیسرے بیٹے کی گنتی درست تھی. دا فارمر کیسان دین پھر ایکسپلین وضاحت کی دا لیسن سبق کی ٹو ہز سنز اپنے بیٹوں کو. پھر کیسان نے اپنے بیٹوں کو سبق سمجھایا. دا فرسٹ سن کاؤنٹڈ in great haste and finished quickly. The second son counted slowly but kept recounting again and again. The third son counted calmly, arranging the grains in rows. When they reported their answers, all three numbers were different. The farmer smiled and checked the grains himself. He found that the third son's count was correct. The farmer then explained the lesson to his sons. He said اس نے کہا that کہ haste جلد بازی leads لے جاتی ہے to mistakes غلطی کی جانب and doubt اور شک waste ضائع کر دیتا ہے ٹائم وقت. اس نے کہا کہ جلد بازی غلطی لاتی ہے اور شک وقت ضائع کرتا ہے. کام سکون سے تھنکنگ سوچنا اینڈ پراپر اور صحیح میتھڈ طریقہ آلویز ہمیشہ گیو دیتا ہے کریکٹ صحیح ریزلٹس نتائج. سکون سے سوچنا اور درست طریقہ ہمیشہ صحیح نتیجہ دیتا ہے. دا سنز ریئلائز بچوں کو احساس ہوا دیر مسٹیک اپنی غلطی کا اینڈ فیلٹ محسوس کیا اشیم شرمندگی. بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہوئے. فرام دیٹ ڈے اس دن سے دے ورک انہوں نے کام کیا وائزلی عقل مندی سے اینڈ کوآپریٹڈ تعاون کیا ود ون اینڈ ادر ایک دوسرے کے ساتھ. اس دن کے بعد وہ سمجھداری سے کام کرنے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگے. دا فارمر کیسان واز تھا ہیپی خوش تھا ٹو سی دیکھ کر دا چینج تبدیلی ان ہز سنز اپنے بیٹوں میں. کیسان اپنے بیٹوں میں یہ تبدیلی دیکھ کر خوش ہوا. ہی سیڈ دیٹ ہیسٹ لیڈز ٹو مسٹیک and doubt waste time. Calm thinking and proper method always give correct results. The sons realized their mistake and felt ashamed. From that day they worked wisely and cooperated with one another. The farmer was happy to see the change in his sons. Moral: wisdom is better than speed. دنائی رفتار سے بہتر ہے. آویٹی آنسر ول سرو اٹس پرپز. ایک حاضر جواب اپنا مقصد پورا کر دیتا ہے. دا بلو جیکل نیلا جیکل ونس اپان اے ٹائم ایک وقت کا ذکر ہے. ان ڈینس ایک گھنے فریش جنگل میں ایک جیکل لیو رہتا تھا ود ادر دوسرے اینیمل جانوروں کے ساتھ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک لومڑی نما جانور جیکال دوسرے جانوروں کے ساتھ رہتا تھا. ہی واز وہ تھا کلیور چلاک تھا بٹ پور لیکن غریب تھا اینڈ آفن اکثر اسٹرگل جدوجہد کرتا تھا ٹو فائنڈ پانے کے لیے فوڈ خوراک. وہ ہوشیار تو تھا لیکن غریب تھا اور اکثر کھانے کی تلاش میں مشکلات کا سامنا کرتا تھا. ون سمر ایک گرمیوں کے دن دا جیکل
واز تھا ویری ہنگری، بہت بھوکا تھا. ایک گرمیوں کے دن جیکال بہت بھوکا تھا. ہی ونڈرڈ، وہ پھرا اراؤنڈ ادھر ادھر دا فوریسٹ جنگل میں، سرچنگ تلاش کرنے کے لیے فار فوڈ خوراک کی. وہ کھانے کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا. سڈنلی اچانک ہی فیل، وہ گر پڑا انٹو اے لارج پاٹ، ایک بڑے برتن میں، آف بلو ڈائی، نیلے رنگ کی، دیٹ کہ پیپل لوگ ہیڈ لیفٹ، چھوڑ گئے تھے، ان دا فوریسٹ جنگل میں. اچانک وہ ایک بڑے برتن میں گر پڑا جس میں نیلا رنگ بھرا ہوا تھا جو لوگ جنگل میں چھوڑ کر گئے تھے. وین جب ہی کیم آؤٹ، جب وہ باہر آیا، آف دا پاٹ، برتن سے، جب وہ برتن سے باہر نکلا، ہز فر ہیڈ ٹرنڈ کمپلیٹلی بلو، اس کا فر مکمل طور پر نیلا ہو چکا تھا. ہی لکڈ، وہ دکھائی دیتا تھا، ویری اسٹرینج، بہت عجیب، بٹ لیکن آلسو میجسٹک، لیکن شاندار. وہ عجیب لگ رہا تھا لیکن ساتھ ہی بہت شاندار بھی نظر آ رہا تھا. ونس اپان اے ٹائم ان اے ڈینس فوریسٹ اے جیکال lived with other animals. He was clever but poor and often struggled to find food. One summer, the jackal was very hungry. He wandered around the forest searching for food. Suddenly, he fell into a large pot of blue dye that people had left in the forest. When he came out of the pot, his fur had turned completely blue. He looked very strange but also majestic. The other animals، دوسرے جانور، saw، نے دیکھا ہم اسے، and were amazed، اور وہ حیران رہ گئے. دوسرے جانوروں نے اسے دیکھا اور حیران رہ گئے. They had never، انہوں نے کبھی بھی نہیں سین دیکھا تھا، a blue jackal، ایک نیلا گدڑ، before، پہلے. انہوں نے پہلے کبھی نیلے جیکال کو نہیں دیکھا تھا. دا جیکال کوئکلی، تیزی سے، تھاٹس، سوچا، آف اے پلان، ایک منصوبہ. جیکال نے فوراً ایک منصوبہ بنایا. ہی ہولڈ دیم، ہی ٹولڈ دیم، انہوں نے اسے بتایا، اس نے انہیں کہا، آئی ایم دا کنگ، میں بادشاہ ہوں، آف دا فوریسٹ، جنگل کا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں. گاڈ ہیز میڈ می اسپیشل، خدا نے مجھے خاص بنایا ہے. یو مسٹ اوبے می، تم سب کو میری بات ماننی ہوگی. دا اینیملز، جانور، ور، تھے، اسکیئر، ڈرے ہوئے تھے، اینڈ ریسپیکٹڈ، اور عزت کی ہم اس کی. جانور ڈر گئے اور اس کا احترام کرنے لگے. دا جیکال انجوائڈ، اس نے لطف اٹھایا، ہز نیو پاور، اپنی نئی طاقت سے. جیکال نے اپنی نئی طاقت کا لطف اٹھایا. ہی آرڈر، اس نے حکم دیا، ادر اینیمل، دوسرے جانوروں کو، ٹو برنگ، لاؤ، ہم اس کے لیے فوڈ، کھانا. اس نے دوسرے جانوروں کو کھانا لانے کے لیے احکامات دیے. بٹ سون، جلد ہی، دا رینی سیزن، موسم برسات، کیم، آیا. بٹ لیکن، سون، جلد ہی، دا رینی سیزن، موسم برسات، کیم، آیا. اینڈ دا بلو کلر، اور نیلا رنگ، بیگین ٹو فیڈ، دھندلا ہونے لگا. لیکن جلد ہی بارش کا موسم آیا اور اس کا نیلا رنگ دھندلا ہونے لگا. ون ڈے، ایک دن، دا ریئل اینیملز، اصل جانور، ریئلائز، احساس ہوا، دیٹ کہ ہی واز، وہ تھا، جسٹ این آرڈنری، ایک معمولی جیکل، گدڑ. ایک دن اصل جانوروں نے جان لیا وہ صرف ایک عام جیکل ہے. دے بیکیم، وہ بن گیا، اینگری، ناراض، اینڈ چیزڈ ہم اوے، وہ غصے میں آ گئے اور اسے بھگا دیا. دا جیکل رین، بھاگا، ڈیپ انٹو دا فوریسٹ، جیکل جنگل کے اندر گہرا بھاگا. اشیمڈ،
شرمندہ ہوا آف ہز ٹرک اپنی چال پر، اپنی چالاکی پر شرمندہ ہوا. ہی لرنڈ اسے معلوم ہوا دیٹ کہ چیٹنگ دھوکہ دینا اینڈ پریٹینڈنگ روپ دھارنا آف ٹو بی سم ون کسی کا ایلس کوڈ اونلی صرف ہو سکتا ہے برنگ ٹربل مشکلات پیدا کر سکتا ہے، مشکلات لا سکتا ہے. اس نے سیکھا کہ دھوکہ دینا اور کسی اور کے روپ میں پیش آنا صرف مشکلات پیدا کرتا ہے. One day the real animals realized that he was just an ordinary jackal. They became angry and chased him away. The jackal ran deep into the forest, ashamed of his trick. He learned that cheating and pretending to be someone else could only bring trouble. Moral 1. Be true to yourself and don't pretend to be someone you are not. اخلاقی سبق: اپنے آپ کے سچے رہو اور کبھی کسی کے روپ میں مت دکھاؤ. Moral 2. Every action has an opposite reaction. اخلاقی سبق: دوسرا اخلاقی سبق: ہر عمل کا ایک متضاد رد عمل ہوتا ہے. Moral 3. ٹیٹ فار ٹیٹ. اخلاقی سبق: جیسا کرو ویسا بھرو یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. Moral 4. Pride or arrogance can lead to downfall. غرور یا تکبر نقصان کا سبب بن سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لاسٹ 3 سٹوریز جو ٹیکسٹ بک کے مطابق ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیسن اور نئے لیکچر کے مطابق ہم کل سے انشاءاللہ ایپلیکیشن سٹارٹ کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.